افضل الدین کا یہ جو ہے برکتے کے نام سے 1954 میں ایک ناول جو ہے وہ منظر عام پر آیا، اور اس میں انہوں نے منڈے دا مول کے نام سے ایک ناول تحریر کیا۔ جوشوا فضل الدین کا شمار بھی ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے مصنفین میں ہوتا ہے جو اپنی تحریروں میں معاشرتی فلاح و بہبود جو ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ عام جو ہے پنجابی زبان کے اندر جس طرح پیار محبت کے قصے ہیں تو ان کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور 90 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ منشا یاد کا جو ٹاما ٹاما تارا تھا وہ ناول، اور 1997 میں حسین شاہد کا ڈراکڑ اور ڈرپوک، 1995 میں سجاد حیدر کا چیتر باغ، اور 1992 میں اور افضل حسن رندھاوا کا سورج گرہن، اور 1996 میں صابر رضا کا دور دراڑے، اور ارشد چہال کا چیڑا دی چھان، اور 1991 میں آیا تھا۔ یہ بہت خصوصی اہمیت رکھنے والے ہیں۔ اور منشا یاد کا جو ٹاما ٹاما تارا تھا تو یہ تو تخلیقی نثر کا ایک عمدہ نمونہ، یعنی یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں کیا، اس میں جو ہے ایک تخلیق جو ہے کہ کس طرح زبان و بیان کو اپنی منشا اور ارادے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ واقعتاً ایک کامیاب اور بہت متاثر کن ناول ہے۔ اور اس میں دیہی اور شہری معاشرت جو ہے ان کو حقیقت پسندانہ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیکی، شرافت اور اخلاقی اقدار کے فروغ کے لیے جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ناول کو بہت آسان طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے، اور اس میں پنجاب کے رسم و رواج، طور طریقے اور ان کو بہت کامیابی سے ادب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اور صابر رضا کا جو ناول تھا دور دراڑے، اب اس میں بھی مغربی معاشرت اور مشرقی انداز کے درمیان جو فرق ہے تو، اور خاص طور برطانیہ میں رہنے والے مختلف پنجابی کے جو لوگ ہیں اور ان کو وہاں پہ کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہاں اور پنجاب کی جو زندگی ہے ان کا ایک تقابلی جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ پنجابی کے اندر یہ جو ایک ناول لکھا گیا ڈراکل، یہ ایک نظریاتی ہے جس میں دو جو طبقے ہیں، اور ایک کو ہم زبردست کہتے ہیں اور دوسرے کو زیر دست کہتے ہیں، ان کا تقابل کیا گیا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے پاس قوت اور ثروت ہوتی ہے اور وسائل ہوتے ہیں، دوسرا طبقہ جو ہے وہ زیر دست ہوتا ہے اور وہ زیر تسلط ہوتا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اور یہ ہمیشہ جو ہے زبردست جو ہے زیر دست کو مختلف طریقوں سے دباتے رہتے ہیں، ان کے حقوق چھینتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ استحصالی رویہ جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جس طرح ناول کی صنف کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ باہر سے آیا ہے، تو لیکن پنجابی میں اس کا آغاز جو ہے وہ مذہبی اور اصلاحی نقطہ نظر سے ہوا ہے، نقطہ نظر جو ہے اصلاحی تھا، اور انگریزوں کے آمد کے بعد یہ مختلف کہانیاں یہاں پہ لکھی گئی ہیں۔ اور اسی طرح افسانہ جو ہے وہ بھی ہم یہ کہیں گے کہ اسی توسط سے یہاں پہ پنجابی میں وارد ہوا ہے۔ پنجابی میں پہلی کہانی ہم کہتے ہیں 1921 میں لال سنگھ نے کملا اکائی کے عنوان سے لکھی، جبکہ نانک سنگھ کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ تھا ہنجواں دے ہار، ہنجو آنسو کے نام سے، یہ 1934 میں شائع ہوا۔ اور اس میں جوش و افضل الدین کا مجموعہ جو ہے ادبی افسانے 1933 میں، اور اخلاقی کہانیاں
1935 میں، اور پھر ایک نکیاں کہانیاں کے عنوان سے 1936 میں یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اخلاقی کہانیاں میں چھوٹی چھوٹی 31 کہانیاں ہیں جو سماجی اور اخلاقی مسائل پر جو ہے گفتگو کرتی ہیں یا ان کا احاطہ کرتی ہیں۔ تو یہ جو اس طرح افسانہ جو ہے 1936 میں جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو اس نے بھی افسانے کے مزاج کو بدلا ہے، کیونکہ جب یہ بات ہو گئی کہ ادب اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کی زندگی کے اندر تبدیلی لائے، اور غریب اور مزدور اور کسان اور مزارے ان تمام کے حوالے سے بھی تحریروں میں جگہ ہونی چاہیے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر جو ہے افسانے میں پڑا ہے، اور افسانے نے اپنے مزاج میں اپنے روپ میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ اور پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ 1940 تک جو افسانہ ہے وہ پنجابی افسانہ جو ہے وہ پہنچ اس نے بہت اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کر لی تھیں۔ تو اور پھر کچھ یہ پنجابی افسانے جو ہیں جب 1947 سے پہلے جو چھپے تھے تو یہ گورمکھی رسم الخط میں تھے، سنسکرت میں تھے، اور اسی طرح پنجابی کا ایک اور پہلے رسم الخط تھا تو اس میں یہ تھے۔ تو یہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ناول کیا ہے، پھر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ افسانہ جو ہے یہ عام طور پہ ہم اس کو کس کو کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ دیکھیں، افسانہ کہانی میں پہلی مرتبہ وحدت کی اہمیت کا مظہر بنا ہے جی، کسی ایک واقعے، ایک جذبے، ایک احساس، ایک تأثر اور ایک اصلاحی مقصد، ایک روحانی کیفیت کو اس طرح بیان کرنا کہ وہ دوسری چیزوں سے الگ ہو اور نمایاں ہو کر پڑھنے والے کے احساس و جذبات کو متاثر کرے، تو پھر ہم اس کو افسانہ کہتے ہیں۔ افسانہ نہ داستان ہے اور نہ ناول ہے، کیونکہ ان کا کینوس بڑا ہے، اور جبکہ اس کے مقابلے میں افسانے کا کینوس جو چھوٹا ہے، اور یہ صرف شیشے کے سامنے چہرے کو دیکھنے والی بات ہے، جبکہ ناول جو ہے بڑے شیشے کے سامنے اپنے سارے جسم کو دیکھنے والی بات ہے۔ افسانے میں غزل کی طرح رمز و ایمائیت جو ہے ان کا بھرپور استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تحریر مختصر ہے اس لیے اس میں رمز و ایمائیت کا کھیل بڑی کامیابی سے کھیلا جاتا ہے، تاکہ بہت سی باتیں وہ ایمائیت کے پردے میں کہہ دی جائیں۔ اچھا، یہ بھی ہمارے پیش نظر رہے کہ بہت سی کہانیاں جو لکھی جا رہی ہیں اور کہانی کی خارجی حیت اور انداز بیان میں جو رنگینی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ پھر بھی جو افسانہ ہے اس کے اندر یہ قدریں آج بھی برقرار ہیں، اور پھر افسانہ کا جو موضوع ہے وہ بھی افرادی، جس طرح ناول کا جو موضوع ہے وہ زندگی ہے، تو افسانے کا جو موضوع ہے وہ افراد ہے، یہ ان سے بات کرتا ہے، ان سے مکالمہ کرتا ہے، ان کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ تحاریر اور تخلیقات منظر عام پر لاتا ہے۔ چھٹی اور ساتویں دہائی میں جو افسانہ تھا وہ نظم کے کبھی مماثل ہی تھا، لیکن پھر اس نے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کر لی۔ اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ افسانے میں اور شاعری میں یہ شعر میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، فرق صرف یہ
وجہ ہے، سبب ہے، کردار نگاری ہے، پھر موضوعات دلچسپ ہیں، اور پھر جو جو آغاز ہوتا ہے کسی کہانی کا، جو آغاز ہوتا ہے وہ لوگوں کو متاثر کرنے والا ہوتا ہے. یہاں تک آتے آتے پنجابی کے اندر جو کہانی کا آغاز ہے یا افسانے کا آغاز ہے وہ دل موہ لینے والا ہے، ہاں دلچسپ. تو پھر ہم کہیں گے واقعات کا تسلسل ہے، جو اتار چڑھاؤ ہے، اور تخیل کی جو پرواز ہے، اس کے اندر ایک نیا پن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس مطلب یہ ہوا کہ فنکاروں نے زندگی کے جو تجربات ہیں ان کو ایک ڈھنگ سے لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ایک کامیاب صحیح کی ہے. اب ان فنکاروں نے جو وہ واقعات جو عام لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں تو ان کو ایک تجسس کے انداز میں اور ایک خوبصورتی کے انداز میں سسپینس ڈال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اچھا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو موضوعات ہیں جن پر یہ افسانے اور ناول لکھے گئے، ان کے اندر نہ صرف کوئی خوبی تھی بلکہ ان کے اندر ایک وقار تھا، ایک اہمیت تھی، ایک وصف تھا جس کی بنیاد پر یہ افسانہ نگاروں کا موضوع بنے، اور افسانہ نگاروں نے ان کو پنجابی ادب کے ذخیرے کے اندر شامل کیا. تو عزیز طلبہ، اب یہ نثر کی جو ارتقائی منزل ہے اس میں ڈرامہ جو ہے وہ بھی ایک بنیادی یوں سمجھ لیں کمپوننٹ ہے، جز ہے، کہ کوئی بھی بڑی زبان جو ہے وہ ڈرامے کے تصور سے، ڈرامہ نویسی کے حوالے سے، ڈرامہ نگاروں کے تذکرے کے حوالے سے خالی نہیں ہے. تو پنجابی میں یہ صنف جو ہے ان اصناف میں ہے جو 20ویں صدی کے اوائل میں شروع ہوئی. تو یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی کوئی زبان ترقی کرنے لگتی ہے تو تراجم جو ہیں اس کا سہارا بنتے ہیں، اس زبان کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور یہی معاملہ جو ہے پنجابی کے ساتھ پیش آیا جب 1899 میں یا اس کے کچھ آگے پیچھے چرن سنگھ نے شکنتلا کے نام سے جو شکنتلا کا جو ایک ڈرامہ تھا اس کو پنجابی میں ڈھال کر سنسکرت کی ڈرامائی روایت کو پنجابی میں متعارف کروا دیا اور بعد میں انگریزی ثقافتی ینگار کی وجہ سے کالجوں کے اندر بہت سے ڈرامٹک کلب بنے شیکسپیئر کے نام سے، اور اس طرح گولز وردی، برنارڈ شاہ اور دیگر معروف یورپی ڈرامہ نگار جو ہیں ان کی تخلیقات کو پھر پنجابی روپ دے کر یوں کہہ لیجئے کہ روح پنجابی دے کر ان کو سٹیج کیا گیا. اور یہ اس دور میں ایشور چندر نندا کی کچھ تخلیقی صلاحیتیں، اور اس نے جو پنجابی تھیٹر کے حوالے سے اپنا کام کیا، تو یہ ان کی جو ایشور چندر نندا ہے ان کو یہ پیدائش جو ہے 1892 کی ہے، اور ان کا جو سبودھرا کے نام سے 1920 میں ایک ڈرامہ انہوں نے اسٹیج کے لیے تحریر کیا تھا، اور اس کو 1928 میں لاہور سے شائع کیا گیا. یہ کتابی صورت میں شائع ہونے والا پہلا ڈرامہ. اس کے بعد تو کافی اور ڈرامے جو ہیں وہ سامنے منظر عام پہ آئے ہیں، لیکن یہ پہلا ہے. اچھا، اب ڈرامہ جو ہے وہ 4 حصوں میں اس وقت منقسم ہے.
لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہمیں یہ جو ہے کہ ہم جو ہے یعنی یہ دیکھنے کہ ڈرامہ ہم کس کو کہیں گے، تو یہ بھی ہمارا ٹاپک سے ریلیونٹ ہے، تو یہ تھوڑی سی بات ہے ہمیں جو کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم جب ڈرامہ کا لفظ بولتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے عزیز طلبہ چند گزارشات جو ہیں ان کو آپ پیش نظر رکھیں تو آپ جو ہے زیادہ بہتر طور پر اس فن کے بارے میں بات کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ڈرامے کا لفظ یونانی زبان کا ہے اور اس کی جو معنی ہے وہ ہے کر کے دکھانا، یعنی یونانیوں کے نزدیک ڈرامے کا سب سے بڑا امتیاز اور اس کا بنیادی عنصر اس کی یہ خوبی ہے کہ اسے کر کے دکھایا جائے۔ You are the only person in this conference. اچھا، اب عزیز طلبہ یہ تھوڑا سا پرابلم آ گیا تھا، تو اچھا یہ جو ڈرامے کا جو لفظ ہے یہ یونانی لغت کا حصہ ہے اور اس کے مفہوم میں عمل اور حرکت شامل ہے۔ یوں ڈرامہ زندگی کی عملی تصویر ہے، یعنی پریکٹیکل ہے۔ ڈرامے کو ادب کی اصناف میں قدیم کا افتخار حاصل ہے، یعنی یہ دنیا کے پہلے انسان کے ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ ڈرامے کا آغاز ہو گیا تھا۔ اظہار ذات، اظہار ذات اور نقل انسان کی جبلتیں ہیں اور یہی ڈرامے کے محرکات بھی ہیں کہ خوشی سے ناچنا، کودنا، غم میں افسردہ ہو جانا اور رونا دھونا، یہ تمام انسانی جبلت بھی ہیں اور یہی ڈرامہ ہے۔ اچھا، اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامہ مکالماتی افسانہ نہیں بلکہ افسانوی اداکاری کا نام ہے۔ یہ افسانے کو اداکاری کی شکل میں پیش کرنے کا کام ہے اور ڈرامہ نگار کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے کسی ایک پہلو کو سامنے رکھ کر جس واقعے کو بھی منتخب کرے اس کی جزیات پر پوری نظر رکھے اور اس کے حسن و قبح پر حاوی ہو اور فطرت انسانی کی کامل نقاشی کر سکے، ان کا عکس بیان کر سکے۔ اچھا، جو کلاسیکی ڈرامے ہوتے تھے ان میں جو موضوع اور لہجہ ہوتا تھا اس کی وحدت کی شدت، ان میں اس وحدت کی جو شدت تھی اس کی پابندی کی جاتی تھی، اسی لیے المیہ اور تربیہ بالکل جدا گانا قسم کے ڈرامے جو ہے تخلیق پاتے تھے۔ اچھا، اب یہ بھی یاد رہے کہ اس کی اصل جو ہے ایک یونانی لفظ ڈراؤ سے ماخوذ ہے اور یعنی کر کے دکھانا۔ اچھا، یعنی اس صنف میں ایسی اساسی خصوصیت ہوتی ہے جس میں یہ باقی اصناف ادب کے برعکس عملی صورت میں اور سامعین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اسٹیج پر، ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر مختلف نوعیات کے جو ہیں وہ ڈرامے جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان کے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ وہ اسٹیج پہ جا کے اور کسی ڈرامے سے حظ اٹھا سکے، تو پھر ایسا ہوا کہ لوگوں نے یہ ڈرامے جو ہیں بجائے اس کے کہ وہ اسٹیج پہ عملی طور پہ ہوتے ہوئے دیکھتے، ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جس طرح انارکلی جو ہے آج کل جتنا پڑھا جاتا ہے سید امتیاز علی تاج کا ڈرامہ اردو میں، تو اب اس طرح یہ جو صنف ہے ڈرامے کی، آہستہ آہستہ اس نے جو دوسری صورت اختیار کر رہی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ اب یہ ڈرامہ صرف سٹیج، ٹی وی اور ریڈیو کے لیے ہی نہیں رہ گیا، بلکہ اب یہ پڑھنے والی چیز بھی بن چکا ہے، اور ادب کے اندر اس نے اپنی ایک لازمی حیثیت اور مسلمہ حیثیت تسلیم کرا لی ہے۔ یہی صورتحال پنجابی میں ہے کہ پنجابی میں جو بہت سے ڈرامے ہیں ان کے اندر بہت کچھ جو ہے اور بہت سی تکنیکوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جب ہم کہتے ہیں کہ پنجابی جو ڈرامہ ہے اس نے اپنی مقبولیت اور ہماگیریت کے باعث تینوں اقسام کے ڈرامے جو ہیں، خواہ وہ ٹی وی کے ہوں، ریڈیو کے ہوں، سٹیج کے ہوں، تو وہ تخلیق کیے ہیں۔ تو اور یہ جو ڈرامے ہیں یہ کتابی صورتوں میں بھی دستیاب ہیں۔ ہم پنجابی ڈرامے کا جو دوسرا دور ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں قیام پاکستان کے بعد، اور سجاد حیدر کی جو کتاب ہے ہواد ہوکے، اس سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے پنجابی ڈراموں کی پہلی تصنیف جو 1957 میں شائع ہوئی۔ یہ حالانکہ لاہور میں پہلا ریڈیو اسٹیشن جب قائم ہوا تو اس پہ بھی پنجابی ڈرامے شروع ہو چکے تھے، لیکن ہم کہیں گے کتابی شکل میں یہ جو ہے سجاد حیدر کی کتاب جو حوادث ہو کے یہ شائع ہوئی ہے، تو ہم اس کو اولیت کا مقام اس حوالے سے دیں گے۔ اور پھر ان کا شمار ہم جدید ڈرامے کے بانیوں میں کرتے ہیں سجاد حیدر، کیونکہ انہوں نے اس فن کے اندر جو تمام خصوصیات ہیں ان کو پیش نظر رکھا ہے، اور پھر اپنے جو ڈرامے ہیں وہ تخلیق کیے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈراموں کی کتاب کالا پتن 1986 میں پیش کی، اور ان ڈراموں کے جو موضوعات ہیں ان میں بھی گہرائی اور تنوع ہے، اور تکنیکی اعتبار سے ان کے اندر جدت ہے۔ جی، یعنی وہ طریقہ کار جو ہے اختیار کیا گیا ہے، نئے سے نئے ڈھنگ اور نئے سے نئے حربے اور طور طریقے جو ہیں اختیار کیے گئے ہیں قاری کو متاثر کرنے کے لیے۔ اس طرح سجاد حیدر کے ساتھ ہم آغا اشرف کو اور اشفاق احمد کو، ان کو پنجابی کے نقطہ نگاہ سے بڑے ڈرامہ نگاروں میں شامل کرتے ہیں۔ اچھا، جو آغا اشرف ہیں ان کی کتابیں نما نما دیوا بڑے اور دھرتی دیاں ریکھاں تے بدلاں دی چھاں یہ شائع ہوئی ہیں، اور انہوں نے پنجابی کے ڈرامے کے جو ذخیرے میں گراں قدر اضافہ کیا ہے۔ اشفاق احمد جو ہے وہ اردو میں بھی بے حد مقبول جو ہیں، وہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک دانشور طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں، تو ان کے جو اقوال ہیں ان کو بھی اردو دان طبقہ اور پنجابی طبقہ جو ہے وہ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ان کی جو کتاب 1960 میں ٹالی دے تھلے کے عنوان سے چھپی
تو اس میں انہوں نے 20-22 ڈرامے لکھے اور بعد ان میں سے 6 ڈرامے جو ہے کتابی صورت میں دستیاب ہیں۔ اچھا، اب جب ہم پنجابی زبان کے ارتقاء کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہاں تک آتے آتے زبان کے اندر وہ خصوصیات جو بڑی زبانوں میں ہوتی ہیں کہ وہ ہر طرح کے مجرد خیالات اور علامتی انداز بیان اور زبان کے اندر جدید تکنیکیں، مختلف زبانوں کے الفاظ کو اپنی زبان کے اندر استعمال کرنے کی صلاحیت، تو ان کو پنجابی زبان حاصل کر چکی تھی یا ان تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان و بیان کے لحاظ سے اشفاق احمد کے جو یہ مجموعے ہیں ڈراموں کے حوالے سے، ان میں فلسفیانہ زبان کی بجائے عام بول چال کے ذریعے فلسفیانہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ فلسفے کے لیے بہت مشکل قسم کے الفاظ کا انتخاب لوگ کرتے ہیں، لیکن اشفاق احمد کی سب سے عام خوبی یہ ہے کہ انہوں نے بات فلسفیانہ کی ہے، لیکن جو الفاظ کا جو استعمال ہے وہ عام ہے اور سادہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور اچھا، ان کی جو تحریروں کی خوبی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ سبق آموز ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اشفاق احمد جو ہے چونکہ اصل میں جو ہے وہ طنز کے جو ہے وہ بہت بڑے وہ کھلاڑی ہیں، تو اور ان کا کوئی وار جو ہے وہ خالی نہیں جاتا تھا، یعنی وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی طنزیہ بات جو ہے وہ کہہ دیتے تھے۔ اور یہ بانو قدسیہ جنہیں آپا بانو بھی ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی ہمیں معلوم ہے کہ بہت اچھے جو ہیں ناول بھی اردو میں بھی تخلیق کیے، اور انہوں نے افسانے بھی لکھے اور پھر انہوں نے ڈرامے بھی لکھے۔ اور یہاں ان کی جو پنجابی تحریریں ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ڈراموں کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے، افسانوں کے اندر، ناولز کے اندر، سب میں ہی اخلاقی اور اصلاحی جو ہے وہ باتیں موجود ہوتی ہیں۔ ان کے عام طور پہ بہت سے جو کوٹیشنز ہیں، اقتباسات ہیں، وہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے میڈیا پہ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ وہ کس طرح کے خیالات و نظریات کی حامل تھی۔ انہوں نے ہمیشہ انسانیت کا بھلا چاہا، خواتین کے حقوق کی بات کی، حق کی علمبردار کے طور پہ وہ نظر آتی ہیں، اور معاشرے کے اندر نیکی اور اخلاقی اقدار کا فروغ چاہتی ہیں۔ تو یہی بات جو ہے انہوں نے پنجابی جو ڈرامے لکھے تو ان کے اندر بھی یہ سوچ جو ہے وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے آسے پاسے کے نام سے 1987 میں جو اخلاقی ڈرامے لکھے تھے، تو ان کے اندر مختلف نو مسائل کو سمجھنا اور پھر ان کو پیش اس طریقے سے کرنا کہ ایک خاص سٹائل ہو اور خاص ٹیکنیک ہو، تو یہ انہیں کا خاصہ تھا۔ ان کے ڈراموں کو اگر ہم تکنیکی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اصل ڈرامہ شروع ہونے کا کافی دیر بعد یہ جو ہے تحریریں آئی ہیں، اور شروع میں جو ہے صرف 2 کرداروں کے مکالمات ہوتے تھے اور جو ایک پہیلی کی شکل میں آگے بڑھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اندر پیچیدگیاں پیدا ہوتی گئی ہیں۔ فخر زمان کا چڑیاں دا چمبا جو 1969 میں شائع ہوا، اور اس سے قبل یہ ریڈیو پر جو ہے پیش کیا جا چکا تھا، آن ایئر ہو چکا تھا، لیکن اس کے اندر بھی بہت اچھے طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے انفرادی اور اجتماعی وسیع پیمانے پر لوگوں کے اندر جو خود غرضی کا عنصر پھیلتا جا رہا ہے اور مثبت سوچ کا جو خاتمہ ہوتا جا رہا ہے، اور اخلاقی فرائض جو ہے اس کو لوگ کس طرح نظر انداز کر رہے ہیں،
اس کی بات کی گئی ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نیاز لکھویرہ کی کتاب آئی کچ دی دنیا، اور یہ 1990 میں آئی، اور اس میں ریڈیو ٹی وی پر پیش کیے جانے والے 7 ڈرامے اس کے اندر تحریر کیے گئے تھے، اور ان ڈراموں میں بھی جزیات نگاری اور مکالمات نگاری کی طرف بہت توجہ دی گئی ہے کہ یہ فنکار جو ہوتے ہیں یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے جو تمام پہلو ہیں ان کو بھی یہ پیش نظر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جزیات نگاری پر اپنا جو ہے وہ لوہا منوا لیتے ہیں، اور بہت اچھی تحریریں اس حوالے سے پیش کرتے ہیں. اچھا، منو بھائی جو ہیں ان کا جو جزیرہ ٹی وی سے نشر ہونے والا پہلا ایسا ڈرامہ جزیرہ جو بنتا ہے، جو بعد ازاں 1977 میں کتابی صورت میں سامنے آیا. جزیرہ کے نام سے یہ ٹی وی پہ تھا، اور اس کے بعد 1977 میں اس کو کتابی صورت میں مارکیٹ میں پیش کر دیا. اچھا، 25 منٹ کی یہ 13 اقساط پر مبنی ہے، اور یہ بارہا جو ہے نشر ہو چکا ہے، اور اس کے اندر بھی مختلف جو پیشے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگ، غریب لوگ، اور دکھ درد کے مارے لوگ جو ہیں ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آپس میں پیار بانٹنے کے لیے یہ ڈرامے تخلیق کیے گئے ہیں. سرمد سے بھائی تو کون کے نام سے ایک اسٹیج ڈرامہ پیش کیا انہوں نے، اور یہ پھر ایک اور خصمہ کھانیاں کے نام سے 1993 میں شائع ہوا، اور یہ شاہد محمود ندیم کی کتاب اسٹیج ڈراموں میں بہت منفرد مقام رکھتی ہے. اس میں بھی 6 ڈرامے پیش کیے گئے، اور ان تمام ڈراموں کے اندر بھی معاشرتی اور معاشی لوگوں کے ساتھ زیادتیوں کو، ظلم کو موضوع بنایا گیا ہے. اچھا، ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ایک اسحاق محمد کا اسٹیج ڈرامہ تھا قفس کے نام سے، 1976 میں یہ شائع ہوا. اسی طرح نجم حسین سید کا جو تحریر ڈرامے تخت لاہور کے عنوان سے شائع کیے گئے، اور اس میں پنجاب کے بہت سے جو ہیروز ہیں ان کی کہانیوں کو پیش کیا گیا ہے. اچھا، اور اسحاق محمد کا ہی دوسرا اسٹیج ڈرامہ مسلی کے عنوان سے 1972 میں جو شائع ہوا، تو یہاں پہ مارکسزم جو ہے، کارل مارکس کی جو تحریک تھی اس کے جو اثرات ہیں ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ایک جاگیر زیادہ جو ہے وہ جھوٹے انقلابی نقاب کا پردہ چاک کیا گیا ہے. اور انہی کا ایک دوسرا تحریری ڈرامہ ایک رات راوی دی، یہ 1983 میں شائع ہوا. اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجابی میں جو تحریری ڈراموں کی جو زیادہ کتابیں ہیں ان میں منیر نیازی کی کتاب جو ہے قصہ دو پراواں دا 1981 میں یہ چھپا، تو اس کو بہت اہمیت حاصل. ان میں 1971 کے جنگ کے بعد کی پیدا ہونے والی صورتحال کا بڑا تجزیہ جو ہے وہ عالمانہ اور فکری سطح پر کیا گیا ہے، اور یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ڈرامے ہیں یہ صرف پڑھنے کے لیے ہی لکھے گئے. اچھا، اور بابو جاوید کی جو کتاب جو تھی 7 ڈرامے میں بھی بڑوں کی عزت اور حب الوطنی کا درس دینے کی کوشش کی گئی. اور پھر نظر فاطمہ جو ہیں، جو خاتون جو ہیں ڈرامہ نگار ہیں، ان کا جو 7 رنگ کے نام سے 1988 میں جو ڈراموں کی کتاب پیش کی گئی، تو یہ نیم علامتی انداز ہے. اچھا، اب
جب ہم یہ تخلیقی سفر کسی زبان کا جاری رہتا ہے تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی چند چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں. مثال کے طور پر ایک سفر نامہ ہے. تو سفر نامہ کے حوالے سے یہ بنیادی بات ہے کہ سفر نامہ جو ہے وہ گھر بیٹھ کر نہیں لکھا جا سکتا. یہ تو اصل میں کسی سفر کی رویداد ہے اور خاص طور پہ ایک ادبی انداز ہے تمام حالات و واقعات اور اپنے تاثرات کو قلم بند کرنے کا. سفر نامے کی بنیادی شرط سفر ہی ہے کہ جب تک کسی نے سفر نہیں کیا اس نے سفر نامہ کیا لکھنا. اب ہم یہاں دیکھیں پنجابی میں پہلے تو منظوم سفری یعنی واقعات یا سفر نامے لکھے جاتے تھے اور خاص طور پر جو شعراء جو حج کر کے واپس حج جاتے تھے تو وہ اپنے سفر کی کہانی کو اور قلبی واردات کو منظوم صورت میں بیان کر دیا کرتے تھے. لیکن جو ہم نثری نقطہ نگاہ سے ہم کہتے ہیں وہ ہے جی 1898 میں ایشیا دی سیر. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نثری سطح پہ ہے جس میں فلسطین، عرب، شام، چین اور دیگر کے ممالک کی صحت کا حال احوال بتایا گیا ہے. اچھا پھر قیام پاکستان کے بعد جو سفر نامے آئے ہیں ان میں اولیت جو ہے اعجاز الحق کا جو ہے یورپ تو چیونگ دے نال اس کو حاصل. یہ 1975 میں یعنی قیام پاکستان کے بہت بعد میں شائع ہوا ہے. اس میں ایران، یونان، جرمنی، افغانستان، یوگوسلاویا، آسٹریلیا کے حالات کو بڑے اچھے انداز میں تحریر کیا گیا ہے اور مصنف نے یورپ کی سماجی آزادیوں اور ثقافتی ترقی کو بھی اپنا مطمع نگاہ بنایا ہے اور ان کے حوالے سے بھی تفصیلاً جو ہے وہ بات کی ہے. اور ایک اور سفر نامہ سلیم خان قمی کا دیس پردیس یہ 1978 میں آیا منزل عام پہ اور اس سفر نامے کے اندر جو تکنیکی لوازمات ہیں جو ڈرامہ نگاری کے لیے جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں ان کو پیش نظر رکھا گیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں فنی اعتبار سے یہاں جو اسلوب ہے وہ پختہ ہے اور اس میں برطانیہ، انگلینڈ، ہندوستان کا حال جو ہے بڑے وضاحت کے ساتھ اور بڑے مؤثر کن انداز میں قاری کے سامنے رکھا گیا ہے تاکہ قاری اس سے حظ اٹھا سکے. محمد اسماعیل احمدانی کا سرائیکی سفر نامہ پیپ دے پند 1980 میں سامنے آیا. اچھا اس میں بکھرے ہوئے مختلف خیال جو ہیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جو سجاد حیدر پرویز کے سفر نامے ویند این وگدین میں جو یہ سفر ہے اور خاص طور پر اس میں ہم یہ کہیں گے کہ سرائکی کے نقطہ نگاہ سے پہلا تاثراتی سفر نامہ ہے. ممتاز حیدر ڈاہر کا پکھی واس 1986 میں اور یہ بھارت کا سفر اور یہ سرائکی کے اندر جو ہے سرائکی لہجے میں اس کو تخلیق کیا گیا ہے اور یہاں تک کہ جب اس کو قاری پڑھتا ہے تو وہ خود کو اس ماحول کا حصہ سمجھنے لگتا ہے. اچھا ایک اور ہمارے سامنے نعیم ثاقب کا تحریر کردہ سفر نامہ ہے وہ ہے بنے پہاڑ مسافراں. بنے پہاڑ مسافراں کے مسافروں نے اپنے وزن باندھ لیے. یہ نعیم ثاقب مصنف ہے اور اس میں جو واقعات
کو پیش کیا گیا ہے، تو ان کا جو اسلوب ہے بے تکلف ہے اور سادہ ہے، کیونکہ نعیم ثاقب یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے تحریر کو سادہ الفاظ میں ڈھال کر لوگوں کے لیے زیادہ قابل توجہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے تو وہ انتہائی سادہ اور بے تکلف انداز ہے۔ ہم سفر نگار جو پنجابی کے ہیں تو ان میں اگر مزید تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ارشد میر، تنویر ظہور اور سید سبط الحسن زیغم نے بہت اچھے پنجابی سفر نامے تخلیق کیے ہیں، اور ان سفر ناموں کو ہم تخلیقی ادب پارے کہہ سکتے ہیں، اور یہ سفر نامے مختلف رسائل اور جرائد کا حصہ بنتے رہے ہیں اور اپنی اہمیت کا لوہا منواتے رہے ہیں۔ اب یہ جو انشائیہ نگاری ہے، اس میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ انشائیے کے اندر بنیادی طور پر جو بات ہے اس کو نرم لفظوں میں کہا جاتا ہے۔ یہ ہم اس کو مزاحیہ تو نہیں کہہ سکتے، اصل میں یہ زندگی کی کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں، ان کو ایک خاص اسلوب کے ساتھ سادہ لفظوں میں بیان کر دیا جاتا ہے، تو جس کو ہم انشائیہ کہتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بھی طلبہ، بے شک ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے تو ہم چند بنیادی باتیں کہ انشائیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ہی شروع ہو قاری کو محسوس ہونے لگے کہ کسی نے ستار کے تاروں پر مضراب رکھ دی ہے۔ انشائیہ میں موضوعیت، سبجیکٹیوٹی بہت ضروری ہے، اور یہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے شعر میں وزن اور آہنگ ضروری ہے۔ انشائیہ میں طنز و مزاح کی چاشنی تو ہونی چاہیے، لیکن یہ زیادہ نہ ہو۔ ہاں، تھوڑی سی جو ہے اس کے اندر چاشنی ضرور ہو، لیکن اس کو زیادہ جو ہے نہ شامل کیا جائے۔ انشائیہ میں مقالے کی سی ثقالت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ اس میں طنز و مزاح کے چٹکلے ہونے چاہیے، اور نہ اس میں لطیفے اور لفظوں کا الٹ پھیر ہونا چاہیے۔ یعنی اس کے اندر جو چاشنی ہے طنز و مزاح کی وہ بہت تھوڑی ہو۔ انشائیہ اپنے مزاج میں سب کچھ ہو سکتا ہے مگر قنوتیت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگوں کے اندر مایوسی نہیں پھیلاتا، جینے کی جو امنگ ہے اس کو ختم نہیں کرتا۔ تو اس میں مردم بیزاری نہیں ہوتی، تعصب نہیں ہوتا، نفرت نہیں ہوتی، اور یہ غیر رسمی انداز میں تحریر کیے جاتے ہیں، اور ان کا تعلق بھی زندگی سے گہرا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں طنز جو ہے وہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، اور یہ اس کے اندر بات جو ہے وہ تھوڑی سی ادھوری چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انشائیہ کے اندر جو عدم تکمیلیت ہے وہ اس کا ایک حسن ہے۔ جب ان باتوں کے پیش نظر ہم دیکھتے ہیں پنجابی میں، تو مشتاق باسط کے انشائیوں کا مجموعہ سوکھدا سا 1976 میں آیا، اور اس سے پہلے جو ہے کوئی اس حوالے سے خاص ہمارے پاس روایت نہیں تھی، اور 1956 سے لے کے 66 تک ڈاکٹر وزیر آغا نے بھی یہی ترکیب اردو انشائیہ کی جو ہے متعارف کروائی ہے، اور ڈاکٹر سلیم رانا اور انور علی نے طنز و مزاح پر مبنی کہانیوں کی کتاب کالیاں اٹاں کالے روڑ
ان کی بھی کچھ تحریروں کو ہم قرار دے سکتے ہیں کہ یہ انشائیے ہیں. اور 1984 میں ناصر رانا کے انشائیوں کا مجموعہ پینڈا شائع ہوا. ناصر رانا جو ہے وہ آج کل ادب معلیٰ جو ہے اس کی جو ہے ادارت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھا جو ہے وہ ان کا رسالہ ہے، اور یہ اس طرح کی تحریریں، اور پنجابی بہت اچھی اور شاعری بھی بہت اچھی کرتے. اچھا، 1986 میں اسلم میتلا کی کتاب سرائکی انشائیے اور کمل مشتاق کی کتاب 94 انشائیے شائع ہوئی. کمل مشتاق کی کتاب 1947 سے لے کے 1986 تک سامنے آنے والے 29 جو قلمکار ہیں ان کے اس کے اندر منتخب انشائیے شامل ہیں. اور 1985 میں میاں ظفر مقبول کی کتاب چولہا اور 1992 میں عاشق رحیل کی کتاب سوچاں شائع ہوئی، اور یہ جو ہیں یہ بھی اس حوالے سے بہت اہم سمجھی جاتی ہیں. اور اسی طرح بابو جاوید